الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو جمعہ کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما. میرے کریم، آج کے دن ہم جو بھی نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، درود و سلام پڑھیں، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اور مولا ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو موت آنے سے پہلے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں میں شامل فرما. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج جمعہ کے بیان میں انشاءاللہ ہم اور آپ شہدائے احد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان مجاہدین کے، ان شہداء اکرام کے واقعات کو سن کر اپنے آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، آج اگر پوری دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلا ہے تو یقیناً یہ انہی بزرگان دین کی خدمات کا اور ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش کتنا اچھا ہوتا کہ ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہوتے، ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہوتی، ہم نے بھی آپ کا دیدار کیا ہوتا. تو میں کہتا ہوں کہ واقعی یہ تمنا بہت اچھی ہے، لیکن یہ بات بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم اس دور کے لائق نہیں تھے. اگر ہم اس دور کے لائق ہوتے تو یقیناً اللہ ہمیں اس دور میں پیدا فرماتا. اس دور میں پلاؤ کھانے والوں کی، زردہ کھانے والوں کی، حلوہ کھانے والوں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس دور میں اسلام کی خاطر حضرت بلال کی طرح کوڑے کھانے والوں کی ضرورت تھی. سیدنا صدیق اکبر کی طرح کفار مشرکین کے ظلم اور ستم کو برداشت کرنے والوں کی ضرورت تھی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، اگر جنگ احد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اسے پڑھنے کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. آج جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی صف بندی فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ان میں کون جنگ میں جانے کے لائق ہے اور کون جنگ میں جانے کے لائق نہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کئی ایسے بچے تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آنے کے لیے اور میدان جہاد میں جانے کی اجازت ملنے کے لیے اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے تاکہ قد اونچا ہو جائے، ہائٹ بڑھ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت دے دیں. ایسی روایتیں موجود ہیں. تو
یقیناً اس دور میں جب ایسے بچے تھے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر قد کو اونچا کر کے جہاد میں جانے کا جذبہ رکھتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دور میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمایا تھا۔ اور آج کا دور کون سا ہے جانتے ہو؟ آج کا دور وہ دور ہے کہ جب 18، 20، 22، 25 سال کا کڑیل جوان 20 رکعت نماز تراویح میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، اور وہ بھی بیٹھا رہتا ہے صفوں کے ارد گرد۔ جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ بھی بھاگ کر رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس سے 20 رکعت نمازیں پڑھی نہیں جاتی اطمینان کے ساتھ، اور اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے۔ تو آج رسوائیوں اور ذلت کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام میں جو جانثاری کا جذبہ تھا، اور صحابہ اکرام کے دلوں میں جو نبی کی واقعی محبت تھی، اور جو وفاداری وہ اپنے دین کے ساتھ کرتے تھے، آج ہم اور آپ دعوے ضرور کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے، لیکن ہمارے اپنے پاس ان دعووں کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ میں تلخ بات کہوں گا، برا مت مانیے گا، یہاں اکثریت ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کا ظاہر جو ہے وہ مکمل طور پر اسلامک نظر آتا ہے۔ سروں پر ٹوپیاں بھی ہیں، امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑیاں بھی ہیں، سرما بھی لگا رکھا ہے، لباس بھی نبی کی سنت والا ہے، نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ تو اس وقت نماز جمعہ کے لیے جو آئے ہیں، اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کا ظاہر اسلامک ہے، لیکن اگر باطن کو جھانک کر دیکھا جائے تو معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اندرونی طور پر ہم نے کوئی اپنے اوپر محنت نہیں کیا ہے۔ ہم نے ظاہر کو سنوار لیا، لیکن اندر سے ہم تو آج بھی کھوکھلے ہیں۔ اور یہ تو میں جمعہ میں جو آئے ان کی بات کرتا ہوں۔ اگر مسلم میجورٹی کی بات کی جائے، اکثریت کی بات کی جائے، پاپولیشن کی بات کی جائے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری اکثریت کا نہ ظاہر اسلامی ہے اور نہ باطن اسلامی ہے۔ بتائیے ہے کسی بھی آبادی میں آپ دیکھیں داڑھی والے کتنے اور داڑھی منڈانے والے کتنے، کرتا پیجامہ پہننے والے کتنے اور دنیاوی فیشنیبل لباس پہننے والے کتنے۔ ہم تو جمعہ کے دن بھی آتے ہیں تو مسجد میں ٹوپی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، مل گئی تو ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں گے، نہیں ملی تو بنا ٹوپی کی نماز پڑھ لیں گے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ مسجد کے بغل میں گھر ہو لیکن پھر بھی آتے ہیں تو مسجد میں وضو کرتے ہیں، گھر سے وضو کر کے آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ اگر شوہر کے چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر ٹوپی ہے، اس کے باوجود اس کو دیکھیں، جب بائک پر بیوی کو لے کر نکلتا ہے تو کئی ایسے آپ کو نظر آئیں گے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جن کا خود کا ظاہر تو اسلامک ہوگا لیکن اس کے پیچھے بائک پر بیٹھی اس کی اپنی بیوی جو ہے بے پردہ ہوگی، اس نے میک اپ کر رکھا ہوگا، اس کے جسم پر نقاب نہیں ہوگا، اس کے بال ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ تو ظاہر تو اسلامی رنگ میں رنگ لیا ہم نے، لیکن باطن کو ہم نے رنگا ہے۔ اگر ہم نے باطن پر بھی محنت کی ہوتی تو یقیناً یہ اسلام صرف ہمارے چہرے سے نظر نہ آتا، ہمارا اخلاق بھی اسلامی رنگ میں رنگ جاتا، ہمارا کردار بھی اسلامی رنگ میں رنگ جاتا، ہمارے معاملات بھی اسلامی رنگ میں رنگ جاتے۔ پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمانوں، جب ظاہر کے ساتھ باطن بھی اسلامی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ ایسے بندے کو غریب نواز بنا دیتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو غوث اعظم بنا دیتا ہے، محبوب الہی بنا دیتا ہے، جن کا ظاہری لبادہ ہی صرف شریعت کے مطابق نہیں ہوتا بلکہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق گزرا کرتا ہے، جو ظاہر پر کم اور باطن پر زیادہ محنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جنگ احد یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے، اور یہ کیوں ہوئی تو آسان سے لفظوں میں آپ سمجھیں کہ مکے کے مشرکین میدان بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے میدان احد میں آئی تھی۔ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، جو 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں واقع ہوئی۔ 313 نہتے مجاہدین تھے، 1000 مشرکین کی فوج تھی، لیکن میرے کریم نے 313 نہتے مجاہدین کو 1000 کی فوج کے مقابلے میں کھلی ہوئی فتح عطا فرمایا ہے۔ 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو پورے 1 سال تک اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے، اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے
مکے کے مشرکین نے مہم کو تیز کیا، بھرپور تیاری کی، اور جانتے تیاری کا معیار کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ سال بھر ہم جتنا بھی کاروبار کریں گے، اس کاروبار میں جو بھی منافع ہوگا وہ سارا کا سارا ایک ایک دینار، ایک ایک درہم جو ہے مسلمانوں کو اس کے سر کو کچلنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، مسلمانوں کو۔ اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب 56 یا 57 ملک اسلامک نہیں تھے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان میں 25 یا 30 کروڑ مسلمان نہیں تھے، بلکہ مسلمان مٹھی بھر تھے، اتنے تھے کہ ان کو گنا جا سکتا تھا بآسانی، ان کی کوانٹٹی، ان کی تعداد دنیا کے سامنے ظاہر تھی۔ اور مسلمان تھے تو مکے میں تھے اور مدینے میں تھے، چائنا میں نہیں تھے، امریکہ میں نہیں تھے، لندن میں نہیں تھے، ہندوستان میں نہیں تھے، محدود تھے چند ملکوں کی سرحدوں میں۔ پوری طاقت لگائی گئی کہ آج ان کو رون دیا گیا تو پھر یہ کبھی سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ میدان بدر میں دھوکہ ہوا، کہیں نہ کہیں لوپ ہولز رہ گئے، ہم ہار گئے، لیکن میدان احد میں ہمیں مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے معاذ اللہ، ہمیں اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام کو بھی ختم کر دینا ہے معاذ اللہ۔ پوری تیاری کی گئی۔ ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کی فوج، تاریخ میں آتا ہے کہ 3000 فوجی تھے، 3000 اونٹ تھے ان کے ساتھ میں، 700 زرہ پوش لوگ تھے، 200 گھوڑے تھے، ان کے ساتھ کھانے پینے کا سامان تھا، شراب تھی، ناچ گانے کا سامان تھا، اسی کے ساتھ ساتھ 15 عورتیں تھیں جو دف بجا کر گانا گاتی اور ان کے حوصلوں کو بلند کرتی تھی۔ بڑے بڑے اس دور کے مشہور شاعر تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھے تھے، جنہوں نے میدان بدر میں مارے جانے والے مشرکین کی تعریف میں اشعار لکھے تاکہ کفار مشرکین میں ایک ولولہ اور جوش پیدا ہو جائے، تاکہ جمع مردی کے ساتھ یہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور کوئی پیٹھ نہ دکھا کر بھاگے۔ پوری تیاری کے ساتھ میدان احد کی طرف یہ چلے۔ مدینہ شریف سے 30 میل کی دوری پر احد کا پہاڑ ہے، اس کے دامن میں ایک میدان ہے جس کو احد کے پہاڑ کی نسبت سے میدان احد کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، آپ بھی صحابہ اکرام کو لے کر نکلے میدان احد کی طرف۔ اب ترتیب وار جانے کا موقع نہیں ہے، بس چند اہم واقعات پر روشنی ڈالوں گا اور پھر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کون سی محبت پیدا کی تھی، کون سا جذبہ اور کون سے حوصلے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے۔ وہ تخت نشین نہیں تھے، بوریا نشین تھے، ان کے پاس کباٹ میں طرح طرح کے کپڑے نہیں بھرے پڑے تھے بلکہ پیوند لگے لباس پہنتے تھے۔ ہم آئے ہیں تو کھا کر آئے ہیں، جائیں گے تو پھر گھر میں کھائیں گے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ایک وقت اگر کہیں سے مل گیا تو دوسرے وقت اور تیسرے وقت کیا کھائیں گے انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ یہ حال تھا، اور یہ صرف مہاجرین کا حال نہیں تھا بلکہ جو مدینے کے انصاری صحابہ تھے اس میں بھی اکثریت غریبوں کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنی شکم ناز پر پتھر باندھتے تھے۔ یہ حال تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں، کسی بادشاہ کی حمایت نہیں، ساتھ میں کوئی فوج اور ہتھیار اور اسلحے نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہتے مجاہدین کو لے کر نکلے۔ 3000 کے مقابلے میں 1000 مسلمانوں کی فوج، اور جانتے ہیں اس 1000 میں بھی 300 چور چھپے ہوئے تھے، 300 منافقین تھے، یہ بھی آئے تھے ساتھ میں، اور ان کا پلان کتنا خطرناک تھا جانتے ہیں؟ عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، یہ منافقوں کا سردار تھا، اس کی قیادت میں 300 منافق آئے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ۔ اور منافق کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ آج بھی آپ اس کو پہچان سکتے بہت آسانی سے، ظاہری لبادہ جس کا اسلامک نظر آتا ہو، وہ مسلمانوں کے ساتھ صفوں میں نمازیں بھی پڑھتا ہو، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، قربانی بھی کرتا ہو، یعنی سب کچھ مسلمانوں جیسا کرے، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہ ہو، بلکہ اندر سے اس کے عقائد، اس کے نظریے قرآن و سنت کے خلاف، اس کی تقریر، اس کی تحریر، اس کی تبلیغ دین کا فائدہ نہیں، دین کا نقصان پہنچاتی ہو، نبی کے قریب نہ کرتی ہو، نبی سے دور کرتی ہو، اللہ والوں کے لیے دل میں نفرت پیدا کرتی ہو، یہ منافق ہوتے، اور یہ ہر دور میں تھے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में, सैयदना उमर फारूक आजम के, और आज भी मौजूद है, सदियों से चले आते हैं, जिसका जाहिरी लबादा इस्लामिक हो लेकिन अंदर से अकीदा इस्लाम के खिलाफ हो, कुरान के खिलाफ हो, इसे मुनाफिक कहते हैं। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, जो नबी का कलमा पढ़े और नबी ही को बुरा भला कहता हो, जो अल्लाह की वैदानियत का इकरार करे और अल्लाह के बारे में ऐसे अकायद रखता हो जो अल्लाह की शान के खिलाफ है, ऐसा आदमी मुनाफिक है। तो सबसे बड़ा मुनाफिक था अब्दुल्ला इब्न उबई, और यह मुनाफिकों का सरदार था। यहूदियों में जाता तो कहता मैं तो तुम्हारे साथ हूं, मैं तो मुसलमानों से धोखा कर रहा हूं, और यहां आता मुसलमानों में तो कहता अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने मुझको हिदायत अता कर दी, मैं तो यहूदी था, मर जाता तो जहन्नम में जाता, ये तो अल्लाह का करम हुआ कि उसने ईमान की दौलत अता कर दी। धोखा करता था। 300 साथी लेकर आया था। जैसे ही मदीने की सरहद से बाहर निकले, ये फौरन रुक गया और ऐलान करने लगा। इसने कहा मैंने ये मशवरा दिया था कि हम मदीने में रहकर कुफ्फार के हमले का इंतजार करेंगे, लेकिन मेरे मशवरे को किसी ने माना नहीं। हमारी तादाद 1000 की और मुशरिकों की जो फौज आई उनकी तादाद 3000 है। हमारे पास तो हथियार भी नहीं है, ऊंट भी नहीं, घोड़े भी नहीं, हम मुकाबला कैसे करेंगे? एक आदमी को 3-3 का मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो जानबूझकर खुदकुशी करने की तरह है, और मैं खुदकुशी करना नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूं। तुम में कौन है जो मेरे साथ वापस चलेगा मदीने? ये कहकर वो मुसलमानों की सफ से, फौज से बाहर निकल गया। और उसका प्लान क्या था जानते हो? उसने सोचा था बीच रास्ते में इस तरह से बगावत करूंगा तो मेरी देखा देखी हो सकता है कि अक्सर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें। ये कहकर वो निकला। अब जैसे वो निकला, 5 आदमी वहां से निकले, 8 आदमी यहां से निकले, 3 आदमी वहां से निकले, मुसलमानों की सफों में से लोग निकलना शुरू हो गए। अब अल्लाह ने उस वक्त जो पहली मदद की जानते हो वो क्या था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकों को तो सफों से निकलने दिया, लेकिन जो मोमिन थे अल्लाह ने उस मौके पर उनके दिलों में महबूब की मोहब्बत में पुख्तगी पैदा फरमा दी। और फरमाया गया कि इक्का दुक्का 2, 4, 8, 10 जब निकले तो निकलने के बाद अब्दुल्ला इब्न उबई पलट कर देखता कितने मेरे साथ आए, तो तारीख गवाह है कि जो 300 मुनाफिकीन थे सिर्फ वही उसके साथ निकले थे। सहाबा में से कोई एक भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं था। सहाबा में वो जानिसारी का जज्बा रब ने पैदा कर दिया कि तुम इस मौके पर नबी का साथ छोड़ोगे, तो कोई भी हटने को तैयार नहीं था, बल्कि मुनाफिकीन चले गए। अल्लाह ने गोया हक व बातिल को अलग कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी मौके पर सही और गलत को अलग कर दिया, मोमिन और मुनाफिक को अलग कर दिया। अब बचे 700। 3000 का मुकाबला होना था 700 से। अब उसमें भी मेरे आका सफ बंदी फरमाते हैं, देखते जो छोटे बच्चे उनको वापस भेजो। हजरत राफे कम उम्र थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनके पास आए, जानते फौरन वो अपने पंजे पर खड़े हो गए, हाइट को बढ़ाने के लिए पंजे पर खड़े हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा अपनी साहबी की अदा को, अपने गुलाम के इस अमल को देखा। मेरे आका ने पसंद फरमाया, इजाजत दे दी कि तुम्हें इजाजत है, तुम जंग में चल सकते हो। आगे बढ़े, उन्हीं के हम उम्र एक और साहबी मिले जिनका नाम हजरत समूरा था। मेरे आका उनके पास गए, उनके कंधे पर हाथ रखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी तुम बच्चे हो, छोटे हो, बेटा तुम वापस चले जाओ, बाद में फिर कभी आना जरूरत हुई तो जाओ तुम। तो हजरत समूरा की आंखें भर आई। वो कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मेरे भाई राफे को इजाजत दे दी और आपने मुझे रोक दिया, जबकि हम दोनों हम उम्र हैं, हम दोनों दोस्त हैं। आका अगर हमारी कुश्ती कराई जाए ना तो मैं राफे को हरा दूंगा। तो मेरे आका फरमाते अच्छा, अगर तुम राफे को कुश्ती में हरा दोगे तो तुम्हें भी जंग में चलने की इजाजत दे दी जाएगी। अब दोनों की कुश्ती कराई जाती है। आप गौर करें कि यह कंपटीशन किस बात के लिए था? पिकनिक पर जाने के लिए। यह कंपटीशन चॉकलेट को लेकर हो रहा था कि जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगा, जो जीतेगा उसको बैट मिलेगा, जो जीतेगा उसको पिकनिक पर ले जाएंगे। नहीं, बल्कि यह मुकाबला हो रहा था तो इस बात पर कि हम अगर जीत गए तो अल्लाह की राह में जान कुर्बान करने का मौका मिल जाएगा। हमसे फज्र में नींद कुर्बान नहीं होती है। हम बैठे जुमा की 2 रकात पढ़कर जाएंगे। जरा खुद दिल पर हाथ रखकर फैसला करो मेरे भाई। मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ एहसास दिलाता हूं। दिल पर हाथ रखकर खुद फैसला करो। आज जो बेबरकती है,
پریشانی ہے، مصیبت ہے، بلا ہے۔ ارے میں تو کہتا ہوں جسے پیشاب کرنے کی تمیز نہیں، ہمیں وہ بھی آنکھ دکھاتا ہے، وہ یہودی اور وہ عیسائی جس کو پتا نہیں کہ پیخانہ کرنے کے بعد پانی لینا چاہیے کہ ٹیشو پیپر لینا چاہیے، جو ٹیشو پیپر لے کر اسپرے مار کر ٹوائلٹ سے باہر نکل آتا ہے، آج ہمیں بھی وہ دھمکاتا ہے اور ہم پر حکمرانی کرتا ہے۔ آخر یہ ذلتیں اور رسوائیاں کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ہم اسلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی محبت باقی نہیں ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر لوٹیں گے، کتنے ہیں اس میں سے جو عصر میں آئیں گے؟ ذرا بتاؤ، کتنے ہیں جو مغرب پڑھنے آئیں گے؟ کتنے ہیں جو پھر عشاء کے لیے پلٹیں گے؟ ارے میں تو معذرت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی، گرگٹ کو بھی رنگ بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، مسلمان تو اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ رنگ بدلتا ہے۔ رمضان شریف میں یہی مسلمان تھا جس سے نماز کا ایک وقت کی جماعت نہیں چھوٹتی تھی، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ رمضان شریف میں اسی مسلمان سے جماعت نہیں چھوٹتی تھی، رات کو 2-2:30 بجے سوتا تھا، سحری میں بھی اٹھتا تھا، فجر بھی بجماعت پڑھتا تھا، 39, 40, 41 ڈگری ٹیمپریچر میں 14 گھنٹے بھوکا رہ کر بھی رات کو 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھتا تھا۔ لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ گیا، شوال کا چاند آسمان پر چمکا، ہماری اکثریت جو ہے 1 تاریخ کو فجر کی نماز چھوڑ دیتی ہے، اور جب عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو پہلے فجر کی قضا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ عید کے دن آتے ہیں تو فجر کی قضا پہلے پڑھتے ہیں، پورے مہینے تو نے پابندی کی، اور جیسے ہی دشمن آزاد ہوا اس نے فوراً تیرے سارے اعمال پر مٹی ڈال دی، سارا برباد کر دیا۔ آج ہی فجر تیری قضا ہو گئی، اور پھر جب 2 رکعت نماز عید کی پڑھ کر لوٹا تو پھر ظہر کس کو پڑھنا ہے، عصر کس کو پڑھنا، مغرب کس کو پڑھنا، پھر کس کو فکر ہے نمازوں کی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان شریف جا کر کتنا 8 مہینہ ہو گیا؟ رمضان شریف جا کر 5 مہینہ ہو گیا؟ رمضان شریف جا کر 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے ابھی تک۔ لیکن 1 مہینہ بھی نہیں ہوا مسلمان، اگر ہم سے پوچھا جائے آج ہماری مسجد میں فجر کی جماعت کتنے بجے ہو رہی ہے، تو ہماری مسجد کے بغل میں رہنے والا بھی جواب نہیں دے پائے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ رمضان شریف میں فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی تھی سب کو پتا تھا، لیکن آج پوچھا جائے کہ فجر کی جماعت کتنے بجے ہو رہی محلے کی مسجد میں، عشاء کی نماز کتنے بجے ہوتی محلے کی مسجد میں، تو مسجد کے بغل میں رہنے والے کو بھی یہ ٹائم ٹیبل معلوم نہیں، کیونکہ پڑھنا ہی نہیں ہے نا، پڑھنا ہی نہیں ہے۔ رات بھر واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، ہماری قوم کے نوجوانوں کے پاس ٹک ٹاک پب جی کے لیے ٹائم ہے، اور ہماری قوم کے جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں رات بھر ان کے پاس حقہ پینے کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ چوک چوراہوں اور گلی کوچوں کے نکڑ پر بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے۔ اگر ٹائم نہیں ہے تو اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان اگر 5 وقت نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھے، اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھے تو بھی 1.25 گھنٹے کا ٹائم لگے گا۔ کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو 1.25 گھنٹے کا وقت لگے گا۔ 24 گھنٹہ جس نے تجھے دیا ہے، تیرے پاس سب چیزوں کے لیے وقت ہے، اور جس نے وقت کو بنایا تجھے دیا اور تجھے پیدا کیا، جس کی دی نعمتیں کھاتا پیتا اوڑھتا بچھاتا پہنتا ہے، جس کی دی سانسیں لیتا ہے، جس کے چلانے سے تیری رگوں میں خون دوڑتا ہے، ارے جس کے دھڑکانے سے تیرے دل دھڑکتا ہے، تیرے پاس وقت نہیں تو اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت ہے، ٹائم پاس کے لیے وقت ہے، کیرم کے لیے وقت ہے، پب جی کے لیے وقت ہے، ٹک ٹاک کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے وقت ہے۔ وقت نہیں تو جس نے وقت بنایا اس رب کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ بے برکتی، یہ پریشانی، مصیبت اسی لیے میرے بھائی ظالم حکمراں اسی لیے مسلط کیے جاتے ہیں۔ جب تم اللہ کی بغاوت پر اتر آتے ہو تو ظالم حکمراں مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ اب تو باز آ جاؤ، اب تو ہوش کے ناخن لو، توبہ کرو، پلٹو۔ تو ظالم حکمرانوں کی حکومت، ان کی پالیسی اور ان کے رول کا رونا ہے، لیکن اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے آقا نے اجازت دی تھی دونوں صحابہ، فرمایا جب میدان جنگ میں جنگ شروع ہوئی، گھماسان جنگ ہے، اللہ رب العزت نے پہلے ہی حملے میں مسلمانوں کے پیر مضبوط کر دیے اور مشرکین کے پیر اکھڑ گئے۔ پہلے حملے میں 37 مشرکین مارے گئے۔ جیسے ہی ایک ایک کر کے مارے جانے لگے، جناب امیر حمزہ کی تلوار کام کر رہی تھی،
مولا کائنات کی ذوالفقار حیدری جس راستے سے گزرتی تھی گاجر مولی کی طرح کفار کو کاٹتی تھی. تمام صحابہ کی تلواریں اپنا کام کر رہی تھی, تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. کفار کے پیر اکڑ گئے جب دیکھا کہ جہاں دیکھو ہماری لاشیں, فوراً جو ہے وہ مکے کی طرف جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, ایسے میں میدان احد کے قریب ایک اور پہاڑی تھی. اب تو دھیرے دھیرے کٹ کٹا کر وہ بہت چھوٹی سی ہو گئی. پہلے وہ بھی ایک بڑی سی پہاڑی تھی, اس میں ایک درہ تھا. اس درے کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو رکھا تھا اور حکم دیا تھا کہ جب تک میرا اگلا حکم نہ آئے تم یہاں سے مت ہٹنا. جنگ کا فیصلہ جو بھی ہو تم یہاں سے مت ہٹنا. جناب عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز وہاں موجود تھے. جب کفار بھاگنے لگے صحابہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. ایسے میں وہ جو وہاں پر تھے ان میں اختلاف ہو گیا, 2 گروپ بن گئے. ایک نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی, چلو نیچے چلتے ہیں مال غنیمت جمع کرتے ہیں. اور ایک گروہ نے کہا کہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک اگلا حکم نہیں آتا ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک آرڈر نہ دوں ہٹنا نہیں, تو ہم تو یہی رہیں گے, ہم نہیں جائیں گے, تم بھی پلٹو. تو جو جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضور کا حکم تھا, لیکن یہ اس وقت تک کے لیے تھا جب تک جنگ ہو رہی تھی. اب تو جنگ ختم ہو گئی, یہاں پر وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے چلو مال غنیمت جمع کریں. اب وہ لوگ نہیں آئے اور جو آنے والے تھے اتر گئے. خالد بن ولید جو ایک جتھا لے کر فوج کا, کفار کی طرف سے اس وقت آئے تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, ایک ٹکڑی لے کر, ایک فوج کا دستہ لے کر کھڑے تھے اسی طاق میں کہ جیسے ہی موقع ملے گا میں پیچھے سے حملہ کروں گا. ان کو موقع ہاتھ لگا, انہوں نے اس راستے سے حملہ کیا. جتنے صحابہ وہاں موجود تھے پہرے پر ان سب کو شہید کر دیا گیا. یہ جو میدان میں مال غنیمت جمع کر رہے تھے اچانک پیچھے سے حملہ ہوا. اچانک پیچھے سے حملہ ہوگا سوچا بھی نہیں تھا, حملہ ہوا, وہ تاب نہیں لا سکے, ہنگامہ مچ گیا. جب شور گل ہوا تو جانتے ہو کیا ہوا, جو بھاگے جا رہے تھے مکے وہ بھی واپس پلٹ آئے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے اندر جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی ہے. اور صحابہ جو میدان احد میں اکیلے تھے اور مال غنیمت جمع کرتے تھے, چند لمحوں کے بعد چاروں طرف سے مشرکین سے گر گئے تھے. اور حال یہ تھا کہ پھر ان کے سامنے جو آتا تھا اس پر وہ تلوار پھوڑتے تھے, جو سامنے آتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دکھائی اور کہا تم میں کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے. تمام صحابہ لپکے کہ آقا مجھے دے دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تلوار نہیں دی. جناب ابو دجانہ آئے, عرض کرتے آقا مجھے بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ ابو دجانہ تم مشرکین پر اس کو اس وقت تک مار جب تک کہ یہ ٹیڑھی نہ ہو جائے. عرض کرتے آقا مجھے دے, میں اس تلوار کا حق ادا کر دوں گا. بہت دیر صحابی تھے, جنگجو تھے, اور جانتے جب جنگ میں آتے تھے تو زرہ نہیں پہنتے تھے اور سر پر لال دوپٹہ باندھ لیتے تھے. اور فرمایا گیا کہ جب وہ اترتے تھے تو کفار میں رعب و دبدبہ اور وحشت پیدا ہو جاتی تھی, دہشت پیدا ہو جاتی تھی کہ لال دوپٹہ جب باندھ کر نکلتے تھے سرخ رنگ کا, تو لوگ کہتے یہ تو سر پر پہلے سے کفن باندھ کر آیا ہے. زرہ اتار دیتے تھے, کہتے میں جان بچانے نہیں آیا ہوں, میں تو شہادت کا جام پینے کے لیے آیا ہوں. آپ نے حضور کی تلوار لی اور کفار کو مارنا شروع کیا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں, بس 2 باتیں. جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا تھے. میدان بدر میں انہوں نے عتبہ کو مارا تھا, اور عتبہ کی بیٹی تھی ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی. ابو سفیان اس وقت قیادت کر رہے تھے کفار کی فوج کا, اور ہندا قیادت کر رہی تھی ان 15 عورتوں کا جو مکے سے کفار کی فوج کے ساتھ آئے تھے. ہندا اپنے ساتھ ایک حبشی غلام کو لے کر آئی تھی جس کا نام ویشی تھا, اور ہندا نے اس کو یہ کہہ رکھا تھا کہ تجھے کچھ اور نہیں کرنا بلکہ تجھے صرف میرے باپ عتبہ کی موت کا بدلہ لینا ہے. اگر تو نے میرے باپ کی موت کا بدلہ لے لیا اور امیر حمزہ کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں تجھے آزاد بھی کروا دوں گی, اور میرے جسم پر جتنا زیور ہے وہ سارا تیرے حوالے کر دوں گی. اب جناب ویشی جانتے ہو کیا کہتے ہیں, میں جناب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابو سفیان ہو, عتبہ ہو, ابو سفیان ہو, ویشی ہو, ہندا ہو, عتبہ کی بیٹی ہندا ہو, ان تینوں نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا ہے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب حالت کفر میں تھے. تو حضرت ویشی کیا کہتے جانتے ہو ایمان قبول کرنے کے بعد؟ کہتے کہ میری ذاتی دشمنی نہیں تھی امیر حمزہ سے, اور نہ مجھے زیور کی لالچ تھی. میرا تو صرف ایک ایم تھا کہ اگر میں نے کام کر دیا تو میں آزاد ہو جاؤں گا.
تو اپنی آزادی کے لیے میں نے ان کو شہید کیا تھا. تو وہ نیزہ چلانے کے ماہر تھے. ایک چٹان کے پیچھے نیزہ لے کر بیٹھے تھے, زہر آلود نیزہ, اور وہ انتظار میں تھے کہ امیر حمزہ میرے قریب آئیں گے تو میں ان پر حملہ کروں گا. موقع ہاتھ لگا, انہوں نے نیزہ تیزی سے مارا. جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناب سے نیزہ گھستا ہوا پیٹھ کے پیچھے سے نکل گیا اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی اس نے نقصان پہنچائی. جناب امیر حمزہ پلٹے کہ کہاں سے یہ وار ہوا, تلوار لے کر آگے بڑھے, لیکن آپ نے دیکھا آپ تاب نہ لا سکے اور زمین پر آ گئے. جیسے زمین پر آ گئے ویسے ہی وحشی چٹان کے پیچھے سے نکلا اور اس نے آواز لگائی, ہندا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا, اب وقت ہے تو اپنے وعدے کو پورا کر. ہندا بھاگتی ہوئی آئی, اپنا سارا زیور نکالا, اس کے حوالے کیا, اور اس کے بعد جناب امیر حمزہ کی لاش پر بیٹھی, سینے پر بیٹھی اور سینے مبارک کو چاک کرتی ہے. اس کے بعد اندر ہاتھ ڈال کر کلیجے کو پکڑا, پھر کلیجے کو کاٹتی ہے. آپ سوچیں کہ اس دور کی عورتوں کے کلیجے کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے. آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر بہتا ہوا خون دیکھ لے تو ان کا بی پی لو ہو جاتا ہے, کھانا اچھا نہیں لگتا, رات کو نیند نہیں آتی. لیکن اس دور کی عورتیں کتنے مضبوط جگر کی تھیں. اس نے کلیجے کو کاٹا, اس کے بعد منہ میں رکھ کر چباتی ہے. وہ یہ دعا اور منت مانگ کر آئی تھی, جب تک امیر حمزہ کا کلیجہ نہیں چباؤں گی میرے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پہنچے گی اور میرے باپ اتبا کی آتما کو شانتی نہیں پہنچے گی. اس نے کلیجے کو چبایا, نگلنا چاہتی تھی, نگل نہ سکی, اگل دیا. اس کے بعد بھی تسلی نہ ملی اس کے دل کو. اس نے جناب امیر حمزہ کے لبوں کو تراشا, ہونٹوں کو کاٹا نیزے سے, کان کو کاٹتی ہے, ناک کو کاٹتی ہے, آنکھ کو کھول کر نیزہ اندر چبھا کر آنکھ کے گولے باہر نکالتی ہے. اس کے بعد انگلیوں کو کاٹتی ہے, پیر کی انگلیوں کو کاٹتی ہے. وہی لاش کے قریب بیٹھ کر دھاگے میں پرو کر مالا بناتی ہے, گلے میں پہنتی ہے, ہاتھ میں پہنتی ہے. میرا زیور تو میں نے دے دیا, اب میں یہ زیور پہن کر مکے جاؤں گی اور سب کو دکھاؤں گی. جناب امیر حمزہ کو اس طرح سے شہید کیا گیا. فرمایا گیا کہ فتح مکہ کے دن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو اور حضرت ہندا کو یہ انسٹرکشن دیا تھا کہ میں نے تمہارا اسلام تو قبول کر لیا, لیکن تم آئندہ میرے سامنے کبھی مت آنا, کیونکہ جب بھی میں تمہیں دیکھوں گا میرے چچا امیر حمزہ کی یاد تازہ ہو جائے گی, زخم ہرا ہو جائے گا, تو تم میرے سامنے مت آنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, بہت تفصیلی گفتگو ہے. بہرحال امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فعل ہمیں بھی ان شہداء کے اور مجاہدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یقیناً ان کی محبتوں کا ایک ذرہ بھی ہمیں مل گیا تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.